ولن، اور لن جو ہے وہ یہ بتانا ہوتا ہے ہرگز نہیں، ایک ہوتا ہے لا، ایک ہوتا ہے لم، اور بھی نیگیشن کے الفاظ ہیں، وا اور لن ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہرگز نہیں، یتمنوہ کیا کریں گے، وہ تمنا کریں گے، اس کی ابدن کبھی بھی، بیما بھی وجہ اس کے جو قدمت آگے بھیجا ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا یہود کے بارے میں جو ہے وہ پریڈکشن ہے کہ وہ اپنے گناہوں کے سبب جن کا وہ ارتکاب کرتے آئے ہیں، مثلا اگزامپل کے طور پہ اگر ایک دو چیزوں کو سامنے رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کا کلام نہ ماننا، تو تورات میں تحریف کرنا، چینجز لے کے آ جانا اس میں، یہ جب انہوں نے ایسے کام کیے ہیں دین ہاؤ، کیسے کا تمنا کریں گے، کیسے تمنا کریں گے یہ مرنے کی، ہرگز موت کی تمنا یہ نہیں کریں گے۔ اب اس آیت کو جو ہم چنکس میں دیکھ لیتے، ولن سے لے کر اگر ایدیہم تک دیکھیں، اس میں یہ بنتا ہے مفہوم کہ اور وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے، اور اس کی وجہ بتائی گئی۔ کیوں؟ یہودی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دشمن میں انتہا کو پہنچ گئے۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی چیز کا میڈیم معاملہ رکھنا، ایک بگننگ ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے انتہا، تو یہ انتہا میں پہنچ گئے ہیں، اور وہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے۔ یہودی موت کی تمنا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اللہ کی محبت میں سچے ہیں ہی نہیں، وہ کفر اور نافرمانی، سرکشی، معاصی کے اعمال کی وجہ سے موت نہیں مانگ سکتے، وہ زندگی کے حریص ہیں، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ جو ایمان نہیں رکھتے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے دلی کیفیات کو کھول کے بیان کر رہا ہے کہ وہ مشرکوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ حریص ہیں زندگی، لمبی لمبی زندگی گزارنے کے، جو ایمان نہیں رکھتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو سب مر جاتے اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتے۔ جو یہودی جانتے ہیں کہ یہ ان کے برے اعمال کی جزا کا راستہ ہے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم کو اور ان کے برے اعمال کو خوب جاننے والا ہے۔